شاہ آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر شاہ بی بی کو اس بارے میں بھنک بھی لگ گئی تو وہ آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گی۔ آپ تو ان کی جان ہو، لیکن میرے ساتھ جو ہوگا وہ بڑا ہی کربناک ہوگا۔ میں شاہ بی بی کی ڈانٹ نہیں سہ پاؤں گی، وہ میرا حلیہ بگاڑ دیں گی۔ ڈری سہمی نوری کپ کپاتے لبوں سے اپنا دوپٹہ دانتوں میں کھچکچا کر بولی، تو اگلے ہی لمحے شاہ اس کے نازک بازو کو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ کب کسے کہاں خبر تھی کہ اس نازک سی چھوئی موئی لڑکی پر وہ دل ہار بیٹھے گا، مگر کبھی جتانے کی کوشش تک نہیں کی تھی اس نے۔ باہر سے پتھر جیسا سخت لہجہ رکھنے والا دل سے اتنا ہی نرم تھا اس دوشیزہ کے لیے۔ اس کے اتنا کہنے پر وہ اس سے کھینچ کر اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ نوری کے شاہ کے سینے پر لگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرنے لگا کہ میں کون ہوں اس گھر کا شاہ۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے کہنے لگا کہ میں کون ہوں اس گھر کا شاہ۔ اپنے اتنے قریب دیکھ کر نوری تو حواس باختہ ہو چکی تھی۔ وہ اچانک سے شاہ کے اتنے قریب ہونے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ شاہ کے وجود سے اٹھنے والی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے آپ پر قابو پا کر وہ نظریں جھکا گئی۔ کہنے لگی کہ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ چھوٹے سائیں ہو اور میں ایک عام سی لڑکی، بھلا میرے چھوٹے سائیں سے کیا تقابل۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آپ شاہ کے مضبوط حصار سے چھڑوانا چاہا تھا، لیکن یہ سوچ کر یہ گستاخی نہ کی کہ کہیں شاہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ دھیرے دھیرے شاہ نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنا شروع کر دی اور پھر اپنی انگلی نوری کی ٹھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا کہ اس گھر کا وارث یعنی چھوٹا سائیں میں ہوں۔ تمہیں صرف اور صرف میری مرضی، میری پسند ناپسند کا خیال ہونا چاہیے، نہ کہ باقی گھر والوں کا۔ ٹھیک ہے، چلو ادھر آؤ، میرے سر میں مساج کر دو۔ اس روز تم نے میرے سر میں مساج کیا تھا تو بڑی سکون کی نیند آئی تھی۔ نوری یہ سن کر تھوڑی جھجکی تھی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے چھوٹے سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ دل ہی دل میں اس کی خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن اس نے اس خوشی کا اظہار شاہ کے سامنے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاہ بیڈ پر بیٹھے گا اور اسے اس کے سراہنے کھڑے ہو کر مساج کرنا ہوگی، مگر شاہ تو بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ چکا تھا۔ نوری سے کہنے لگا کیا ہوا، آؤ بیٹھو، بیٹھ کر میرے سر میں مساج کرو۔ نوری تو گھبرا چکی تھی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے نہیں چھوٹے سائیں، آپ فرش پر کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کے سامنے میں بھلا کہاں اوپر بیٹھ سکتی ہوں؟ یہ تو آپ کا بستر ہے، گندا ہو جائے گا۔ آپ اوپر بیٹھیے، میں کھڑے ہو کر آپ کے سر کا مساج کر دوں گی۔ لیکن شاہ نے اس مرتبہ اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہر بات پہ ضد کرتی ہو، ہر بات پہ تمہیں بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تھوڑا بہت لہجہ روبدار کرنے کی دیر تھی کہ نوری سر جھکا گئی۔ شاہ فرش پر بیٹھ چکا تھا، آنکھیں موند گیا۔ گھبراتے ہوئے نوری اس کے پیچھے بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں تیل لگا کر شاہ کے بالوں میں مساج کرنے لگی، لیکن جتنی بڑی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ چکی تھی وہ بار بار کبھی شاہ کے کندھوں پر گر رہی تھی تو کبھی مساج کرنے میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ شاہ نے آنکھیں بند کیے انتہائی سرشاری کی کیفیت میں نوری کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سر سے اپنی گردن کی طرف گھمائے تھے، جس کا یہ اشارہ تھا کہ صرف سر میں ہی نہیں بلکہ گردن کی پشت پر بھی مساج کرو۔ نوری کی آنکھوں میں بھی ایک چمک سی دوڑ گئی تھی، وہ اپنے ہاتھ سر سے گردن پر لے آئی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانس بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ شاید اس کے دل کی دھڑکنے کی آواز اور ہاتھوں کی ٹھنڈک اذلان شاہ محسوس کر چکا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے شاہ انتہائی سرشاری بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ نوری بار بار چادر لٹک رہی ہے، اس کو اتار کر رکھ کیوں نہیں دیتی؟ یہ سن کر نوری کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھائی تھی۔ جانتی تھی کہ شاہ کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کی کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں تھا کہ شاہ جیسا شخص نوری کی محبت میں دھیرے دھیرے پاگل ہو رہا ہو۔ دل ہی دل میں وہ بھی خوش تھی، لیکن معاشرے سے ڈرتی تھی۔
کیونکہ جس روز اس کی اور اذلان شاہ کے رشتے کی حقیقت دنیا کے سامنے آتی، کسی نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن اسے تو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ نوری گھبراتے ہوئے چادر ایک طرف کو رکھ چکی تھی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اذلان شاہ کے سر میں مساج کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے اذلان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے اور پھر بنیان میں ہی بیٹھا اپنا سر نوری کے گھٹنے پر ٹکا دیا۔ وہ جس قدر تیزی سے سانس لے رہا تھا، اس کی خمار آلود سانس سن کر نوری بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اذلان شاہ ایک مرتبہ پھر نوری کے لمس کو پا کر مدہوش ہونے لگا۔ وہ فرش سے اٹھا اور نوری کی طرف مڑا۔ نوری نے ہڑبڑا کر فوراً اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا تاکہ وہ چادر سے اپنا وجود ڈھانپ سکے، مگر اس سے پہلے اذلان شاہ اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ چکا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف لے گیا اور بڑی سختی سے اس کی گردن کو کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب لے کر آیا تھا۔ اس کے کانوں کے پاس اپنے لب رکھتے ہوئے یہی بولا کہ جاؤ لائٹ آف کر کے آؤ نوری۔ نوری کے پورے وجود میں تو یہ الفاظ رس گھول گئے تھے۔ وہ تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی، لیکن اس وقت جذبات کے ہاتھوں ایسے مجبور ہوئی کہ اٹھی اور جا کر کمرے کی روشنی آف کر دی۔ نیم روشنی میں وہ چلتی ہوئی واپس اذلان شاہ کے پاس آئی تھی، جو نیم دراز بیڈ پر بیٹھا نوری کو دیکھ رہا تھا۔ سر سے لے کر پیر تک نوری پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ نوری کی طرف بڑھایا تھا، پھر ہاتھ کو تھام کر وہ نوری کو بستر تک لایا۔ نوری ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ اذلان شاہ کو دے چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی بار بار کی یہ غلطی اسے کس نوبت تک لے آئے گی۔ وہ ساری رات نوری اذلان شاہ کی دسترس میں رہی تھی، ساری رات بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اچانک کو اس کمرے میں آ جائے اور ان کا راز فاش ہو جائے تو کتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ شاہ اسے اپنی گرفت میں لیے رکھے تھا۔ صبح 3 بجے کا وقت تھا جب نوری کی آنکھ کھلی۔ اپنے کندھے پر اس نے شاہ کو سوئے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر شرم سے لال پیلی ہونے لگی۔ کچھ دیر پہلے کے گزرے ہوئے لمحات کا سوچ کر اس کی گالوں پر حیا کی لالی سی چھانے لگی تھی۔ شاہ اس کی محبت تھا، وہ تو شاہ کے لیے اپنی جان تک حاضر کرنے کو تیار تھی، لیکن شاہ اسے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس نے بڑے ہی پیار سے اذلان شاہ کا سر اپنے کندھے سے اتار کر تکیے پر رکھا۔ اذلان شاہ گہری نیند میں تھا۔ اس قدر پیار آیا تھا نوری کو اذلان شاہ پر کہ اس کا جی چاہا کہ شاہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دے، اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن وہ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ محبت کا اظہار اور ہر طرح کا تعلق اذلان شاہ نے اپنی مرضی سے ہی نبھایا تھا۔ کبھی خود آگے بڑھ کر نوری نے اذلان شاہ کے ساتھ محبت نہیں دکھائی تھی۔ وہ اپنے ارمان اپنے دل میں ہی بسائے دھیرے سے بیڈ سے اتری اور چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر اذلان شاہ کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو دائیں بائیں دیکھا کہ کہیں اسے شاہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ پاؤں میں جوتے پہن کر وہ بغیر چاپ پیدا کیے اپنے کوارٹر کی طرف تو بڑھ چکی تھی، لیکن یہ جانے بغیر کہ 2 آنکھیں خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ نوری، اے نوری، کتنا سوتی ہے؟ کیا رات پر جگراتا تھا تیرا؟ اٹھ کر شاہ بی بی کے لیے ناشتہ بنا۔ جانتی تو ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، ان کی ڈائٹ والا کھانا تجھ سے ہی بنایا جاتا ہے۔ آج تو نے حد کر دی، 9 بج چکے ہیں۔ شاہ بی بی بھی اٹھ کر دالان میں بیٹھ چکی تھی، ناشتے کا انتظار کر رہی ہیں، اور تو نیند کے مزے لے رہی ہے۔ کملی بائی نے جب اپنے ٹانگ کو گھوسا مار کر نوری کو جگایا تو وہ اپنی کمر سہلا کر درد سے سسکی تھی۔ پہلے ہی اس کی کمر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کی آنکھ لگی تھی، اور ورنہ گزشتہ رات تو شاہ نے اسے سونے ہی کہاں دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں سوج کر کافی بڑی بڑی لگنے لگی تھیں۔ کملی بائی نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اے لڑکی، کیا ساری رات جاگ کر بیٹھی رہی ہے تو؟ اٹھ جا کے ناشتہ بنا، اپنا حلیہ درست کر۔ کیا بنا کے رکھا ہے خود کو؟ جیسے ساری رات کھیتوں میں ہل چلاتی رہی ہو۔ اتنا کہہ کر کملا بائی جیسے واپس پلٹنے لگی
تو نیند کی ماری نوری دوبارہ بستر پر سونے لگی تھی، لیکن کملا بھائی کو ایک مرتبہ پھر واپس پلٹتے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی نوری اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ دماغ چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اٹھ کر فریش ہونے کے بعد کپڑے تبدیل کیے تھے اور پھر چلتی ہوئی حویلی میں آئی تھی۔ سامنے دلان میں بیٹھی شاہ بی بی سفید رنگ کی چادر کو اپنے گرد لپیٹتی ہوئی مسلسل تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ نوری کو کوارٹر سے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال دیے، لیکن ان کی خونخوار نظریں ہی نوری کو دیکھنے کے لیے کافی تھیں۔ نوری نے جب شاہ بی بی کو سلام دیا اور بدلے میں سلام کا جواب نہ پایا تو گھبرا ہی چکی تھی، کیونکہ جن نظروں سے شاہ بی بی اسے دیکھ رہی تھیں، نوری کو تو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں شاہ بی بی کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ وہ چہرے پر زردی لیے سیدھا گھر کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ کچن میں جا کر اس نے پہلے 2 انڈے ابالے، پھر کالی مرچ ڈال کر چکن کینولا آئل میں بھگویا، ساتھ فریش جوس تیار کر کے وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا شاہ بی بی تک پہنچی تھی۔ جس پل وہ کچن سے نکلی تو سامنے ہی حشاش بشاش اذلان شاہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ نوری نے ایک نظر بڑے ہی رشکیہ انداز میں شاہ کو دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں وہ چہک کر بولی تھیں کہ میرے شاہ، خدا کی قسم، خدا آپ کو نظر بد سے بچائے، کتنے پیارے ہیں آپ، مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، میں شاہ کی پسندیدہ عورت ہوں۔ یہ کہہ کر نوری جی بھر کر مسکرائی تھی، لیکن شاہ کال پر بات کرتا ہوا نوری کے پاس سے مکمل طور پر نظر انداز کرتا گزر چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ رات کی تنہائی میں جب اسے طلب محسوس ہوتی تو نوری کے ساتھ اس کا رویہ بالکل بدل جایا کرتا تھا، اور پھر جب نوری دن کے اجالے میں اس کے سامنے ہوتی تو اسے یوں نظر انداز کرتا جیسے اس کا مقام اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ وہ کال پر بات کرتا سیدھا اپنی شاہ بی بی کے پاس گیا تھا۔ شاہ بی بی اپنے پوتے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا ماتھا چوم چکی تھی۔ تبھی ناشتے سے فارغ ہو کر انجمن بیگم اور راحت شاہ بھی شاہ بی بی کے پاس ہی آ کر بیٹھ چکے تھے۔ اپنے چچا چچی کو اپنے سامنے دیکھ کر اذلان شاہ بھی وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب جھجکتے ہوئے نوری ان کے سامنے آئی اور شاہ بی بی کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، ایک نظر اٹھا کر شاہ نے نوری کو دیکھا تھا، لیکن بالکل اسپاٹ انداز تھا۔ نوری سر جھکائے کچن میں آ گئی، اور کچن میں آنے کے بعد اس نے باقی کام دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی ذمہ داری اس گھر میں اتنی سی تھی کہ شاہ بی بی کا خیال رکھنا، ان کی ڈائٹ کے مطابق انہیں کھانا دینا، کیونکہ شاہ بی بی کو شوگر بھی تھی اور کچھ ہفتے پہلے ہی انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سختی سے تنقید کی تھی کہ انہیں پرہیزی کھانا ہی دیا جائے۔ اگر کولیسٹرول لیول مزید بڑھتا ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی نوری کچن میں تھوڑی صاف صفائی دیکھنے کے بعد کچن سے نکلی تھی کہ جب رحیمہ شاہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تھیں۔ لمبے گھنے بال جو کمر تک آ رہے تھے، ان کو لہراتی اپنے ہاتھوں میں انہیں گھماتی باہر آئی تھی۔ بڑا ہی خوبصورت اور قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا، دیکھنے میں ہی برانڈڈ لگ رہا تھا۔ نوری نے ایک نظر اپنے جوڑے پر ڈالی۔ سادہ پیلے رنگ کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا نوری نے، اور اس کے ساتھ ایک بڑی سی چادر سفید رنگ کی تھی، جو جب بھی حویلی میں آتی تو اس چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر رکھا کرتی تھی، کیونکہ اکثر اس کے لیے ہوئے کپڑے یا تو سستے بازار سے ہوتے یا پھر 2 پیس ہوتے، ان کے ساتھ دوپٹہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی اس گھر میں کام کرنے والی ملازموں کو یہ سختی سے تنبیہ کی گئی تھی کہ کوئی بھی بغیر دوپٹے کے نظر نہ آئے، اس لیے یہاں پر ملازمین اپنے سر پر چادریں رکھ کر ہی کام کیا کرتی تھیں، جبکہ ان سب کے برعکس اس شاہ خاندان کی اکلوتی لڑکی رحیمہ شاہ، جس نے ایک جالی دار دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا اور ہٹکیلیاں کرتی باہر بھاگ کر آئی تھی۔ اس وقت دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ جاگ کر باہر آئی تھی۔ انجمن بیگم نے تو اپنی بیٹی کو یوں محبت اور پیار سے نوازا تھا جیسے کوئی بڑا مارکا مار کر آ رہی ہو۔ شاہ بی بی اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پاس بٹھا چکی تھیں۔ ابلا ہوا انڈا اس کے منہ میں بھی ڈال کر کہنے لگیں کہ نوری، میری پوتی کے لیے ناشتہ تیار کر۔ کیا کھائے گی میری پوتی؟ بتاؤ۔ نہ جانے کیوں مگر نوری کو رحیمہ سے حسد محسوس ہوتا تھا۔ ایک جیلسی تھی جو رحیمہ کو دیکھ کر نوری کو محسوس ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے 2 ہی بچے تھے،
ایک ازلان شاہ جن کے ماں باپ دونوں ہی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ علیحدگی اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی یہ آج تک نوری کو پتہ تو نہیں چل پایا تھا، مگر بس اتنا پتہ تھا کہ شاہ کی ماں بھی دوسری شادی کر کے اپنے نئے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ شاہ کو ابھی بھی دوسرے ملک میں ایک گوری میم سے شادی کر کے اس سے بچے پیدا کروا چکے ہیں۔ شاہ بی بی کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، ان کی ریت رواج کے خلاف تھی کہ ان کا بیٹا ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر کے اس سے اپنی نسل بڑھائے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کے دروازے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بند کر دیے تھے۔ ازلان شاہ ہی تھا جس میں ان کی جان بستی تھی، اور ازلان شاہ کے ساتھ ساتھ انجمن اور راحت شاہ کی اکلوتی بیٹی رحیمہ شاہ تھی، جس میں شاہ بی بی کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ سب کو ناشتہ کروانے کے بعد نوری نے جب خود ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں ہاٹ پاٹ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پراٹھا پڑا تھا۔ شاید آج شاہ نے ناشتہ کم کیا تھا، یہ سوچ کر نوری نے وہ پراٹھا جیسے ہی نکال کر خود کھانا چاہا تو اگلے پل کملا بھائی وہاں پر آ چکی تھی۔ اس نے بڑی سختی سے نوری کا ہاتھ پکڑا تھا، کہنے لگی کہ ہائے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کھانا تو شاہ لوگوں کا ہے، تو نے کیا اس کھانے پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے؟ نوری تھوڑی گھبرائی تھی۔ نوری کہنے لگی کہ ارے نہیں، یہ پراٹھا تو ایسے ہی بچ گیا تھا، دن تک تو ویسے یہ باسی ہو جائے گا، کسی نے کھانا نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کھا لیتی ہوں۔ لیکن کملا بھائی تو اسے جھٹک چکی تھی، یہ تو شاہ بی بی کا دوسرا روپ تھی، جس کا کام اس گھر میں کام کرنے والی تمام ملازماؤں پر اپنا حکم چلانا تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، جا کر وہ سوکھی روٹی بنی ہوئی ہے نا، تم نوکروں کے لیے وہی کھاؤ، بڑی آئی دیسی گھی کے پراٹھے کھانے والی، تیری اوقات بھی ہے کہ تو یہ کھانا کھائے۔ اتنا کہہ کر وہ نوری کو دور جھٹک چکی تھی۔ نوری کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کملا بھائی کو باتیں سنا جاتی۔ من ہی من میں اسے برا بھلا کہتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتہ میری اوقات کیا ہے؟ تم جانتے نہیں ہو شاہ کو، عرف چھوٹے سائیں، جسے شاہ بی بی خود چھوٹے سائیں کہہ کر بلاتی ہیں، شاہ بی بی جسے اس گھر کا وارث مانتی ہیں، اور انجمن بیگم جس نے آج تک کبھی ازلان شاہ کو اس کے نام سے نہیں پکارا۔ شاہ بی بی کے حکم کے مطابق سبھی چھوٹے سائیں کے انقلاب سے ہی نوازتے ہیں۔ میں اس چھوٹے سائیں کے ساتھ قربت کے لمحات گزار چکی ہوں، ان کی پسندیدہ عورت ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر، جس روز تم لوگوں کو میری اہمیت کا علم ہوگا نا، اس روز میں دیکھوں گی تم لوگوں کے چہرے مجھے اس گھر کی چھوٹی بی بی بنتے دیکھ کر کیسے اتریں گے۔ نور دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جب کملا بھائی نے اس کے سامنے زور سے 2 تھالیاں اٹھا کر آپس میں بجا دیں، کہنے لگی او بی بی، کن خیالوں میں گم ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا تو جاؤ جا کر باہر صحن سے جھاڑو ہی لگا دو۔ لیکن نوری فوراً سے ایک جانب کو سوکھی روٹی نکال کر اس پر ایک سبز مرچ رکھ کر کھانے لگی۔ آج تک ازلان شاہ نے کچن میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں تھا کہ نوری کیا کھا رہی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے کھانے کے بعد نوری بھی وہی کھانا کھاتی ہے جو باقی سب کھاتے۔ آج نوری کی طبیعت تھوڑی بوجھل تھی، تھوڑا بہت ہی کھانا کھا کر صحن میں کام کاج میں لگ گئی۔ پورے صحن کی صفائی کرتے کرتے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور شاہ گھر بھی واپس آ چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ صحن میں بیٹھی پودوں کی کیاریوں سے صفائی میں لگی تھی۔ جیسے ہی اٹھ کر سیدھی ہوئی تو کمر میں درد کی وجہ سے وہ سسکی تھی۔ اس پل اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا تو پلٹ کر دیکھا، چہرے پر سنجیدگی سجائے ازلان شاہ کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گئی، چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور سلام دینے لگی۔ جواب میں ازلان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم نوری؟ نوری نے اپنے مٹی سے بھرے ہاتھوں کو ایک طرف جھاڑتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس کیاریوں کی صفائی کر رہی ہوں۔ ہانپتی ہوئی نوری اور چہرے پر تھکن کے تاثرات دیکھ کر ازلان شاہ کے اندر ایک کھلبلی سی مچی تھی۔ اس نے نوری کو دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب میں کہہ چکا ہوں کہ تم صرف اور صرف شاہ بی بی کا خیال رکھو گی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ڈائٹ کا۔ اگر وہ تم سے کہیں گی تو مساج کرو تو تم ان کے سر کا مساج کرو گی،
ان کے پیر دباؤ گی۔ اس کے علاوہ یہ کام تمہارے نہیں ہیں۔ نوری سر جھکا چکی تھی، دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ شاہ وہ دراصل کملا بھائی کا نام نوری کی زبان پر آیا ہی تھا کہ شاہ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ اگلے پل تیز تیز قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا اور کملا بھائی کو آواز دی تھی۔ کملا بھائی جو عمر میں 5-6 سال شاہ بی بی سے چھوٹی ہوں گی، اپنے آپ کو اس گھر کی چھوٹی بیوی سمجھنے لگیں تھیں۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہانپتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں کہ جی چھوٹے سائیں، آپ نے بلایا، خیریت تو ہے نا؟ جواب میں اذلان نے چہرے پر سنجیدگی سجا کر کہا تھا کہ کیا آپ کو اس گھر میں ملازم کم پڑ رہے ہیں؟ کملا بھائی گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، سارے ملازم تو ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، میں تمام ملازموں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہوں۔ لیکن اذلان شاہ اگلے پل تڑپ کر بولا تھا کہ جب سارے کاموں کے لیے ملازم موجود ہیں تو پھر آپ نے نوری سے کیوں کام کروایا؟ وہ اس گھر میں صرف اور صرف شاہ بی بی کے خیال رکھنے کے لیے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ نہ ہی میں اسے آئندہ کے بعد اس گھر کے باقی کام کرتے ہوئے دیکھوں۔ وہ صرف اور صرف شاہ بی بی کی کیئر ٹیکر ہے، نہ کہ اس گھر کی ملازمہ۔ جس قدر سخت انداز میں شاہ بولا تھا، کملا بھائی تو سر جھکا کر کسیانی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کے بعد اس سے کوئی کام نہیں کہوں گی۔ چھوٹے سائیں جو آپ کا حکم وہی ہوگا۔ نوری بھی ہاتھ صاف کرتی دالان میں آ کر رک چکی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کملا بھائی کو دیکھ کر جب وہ مسکرائی تو کملا بھائی کا چہرہ تو بگڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نوری جا کر اذلان شاہ کے پاس کھڑی ہوتی، تبھی رحیمہ وہاں پر آئی تھی اور اگلے ہی پل اپنے دونوں ہاتھوں سے اذلان کا بازو پکڑ کر اپنا چہرہ اذلان شاہ کے کندھے پر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی اذلان، کن کاموں میں لگے ہو؟ آج مدتوں بعد گھر جلدی آئے ہو، آؤ باغ میں گھومنے چلتے ہیں۔ مجھے شاہ بی بی نے اسی صورت گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو، ورنہ وہ مجھے گھر سے باہر جانے ہی نہیں دیں گی۔ اذلان اور رحیمہ کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر نوری کا وجود تڑپ چکا تھا۔ اذلان شاہ نے ایک نظر نوری کو دیکھا جس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ اس نے بہانے سے رحیمہ کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا اور کہنے لگا کہ ہاں آج تو مشکل ہے، کیونکہ میں کافی تھک چکا ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے جلدی گھر آیا ہوں تاکہ آرام کر سکوں۔ لیکن رحیمہ ایک مرتبہ پھر نوری پر ایک اوچاٹ سی نظر ڈال کر اذلان کے قریب ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ارے اذلان، آپ ایسے تو مت کرو، میں صبح سے پلان بنا کر بیٹھی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ باغ میں جانا ہے تو جانا ہے۔ تبھی شاہ بی بی بھی وہاں پر آ گئیں۔ کہنے لگیں کہ ارے بچی ضد کر رہی ہے تو لے جاؤ نا، گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو رہی ہوگی۔ سن کر اذلان بھی منع نہ کر سکا۔ نوری کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ ایک نظر اذلان پر ڈال کر اپنے آنسو اس سے چھپا نہ پائی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اسی طرح کچن کی طرف چلی گئی۔ اذلان جانتا تھا نوری کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ اس وقت بے بس تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کانوں میں ایئرپوڈس لگائے اور نوری کو کال ملا دی۔ نوری کوارٹر میں بیٹھی ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی۔ جس پر اذلان نے اسے کال کی تھی، دل میں کئی طرح کے وسوسے تھے جو نوری کا چین چرا رہے تھے۔ اذلان کی آواز فون پر سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ جی، اور ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ اذلان اس وقت باغ کی طرف اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے لے جا رہا تھا اور رحیمہ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی بار بار اس سے بات کرنے کی کوششوں میں لگی تھی، لیکن وہ اس کی ہر ایک بات سے بے نیاز نوری کی ہچکیاں سن رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر سنجیدگی سختی میں بدل گئی۔ کہنے لگا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، جب تک میں واپس تم تک پہنچ نہیں جاتا میں تم سے بات کرتا رہوں گا۔ وہ رحیمہ کو یہی جتانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ کام کے سلسلے میں بات کر رہا ہو، جبکہ نوری بھی یہ سمجھ چکی تھی۔ جیسے ہی باغ میں پہنچے تو رحیمہ بار بار اذلان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر پھل توڑتے ہیں۔
لیکن ازلان انکار کر چکا تھا کہ تمہیں تو باغ میں گھومنا تھا نا، تم گھومو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ جب وہ اکیلے ہی منہ پھیلائے اس باغ میں چہل قدمی کرنے لگی، جبکہ اس سے پیچھے ازلان شاہ مسلسل کال پر نوری سے بات کر رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ ان کو کمزور مت پڑنے دو، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے، سمجھی؟ بہت جلد میں تمہیں سب کے سامنے اپنانے والا ہوں، کیا تمہیں اپنے شاہ پر بھروسہ نہیں؟ جواب میں نوری اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ شاہ، مجھے آپ پر تو بھروسہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھ سے کہیں زیادہ آپ کو محبت شاہ بی بی سے، اپنے چچا چچی سے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر رحیمہ بی بی سے شادی کر لیں تو میں جانتی ہوں شاہ بی بی آپ کو مجھ سے دور کر دیں گی، وہ ہر ممکن کوشش کریں گی آپ کو مجھ سے دور کرنے کی۔ دل میں جتنے بھی خدشات تھے نوری بتا رہی تھی، جبکہ یہ سن کر ازلان شاہ چپ ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، رحیمہ میرے لیے صرف اس گھر کی ایک فرد ہے، اس سے زائد میں رحیمہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، سمجھی تم؟ اب یہ رونا دھونا بند کرو، رحیمہ کوئی بی بی نہیں ہے تمہارے لیے، تم اس پورے خاندان کے چھوٹے سائیں کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ جانے انجانے میں ہی صحیح، ازلان کے منہ سے الفاظ نکل چکے تھے جسے سن کر نوری کو کچھ ڈھارس ملی تھی، اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی جب رحیمہ اور ازلان واپس آئے تھے۔ شاہ کے اتنے محبت بھرے لہجے میں بات سن کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا، وہ جانتی تھی کہ شاہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج سے 2 سال پہلے نوری اس گھر میں آئی تھی، نسل در نسل تقریباً 2 پشتوں سے نوری کے باپ اور ماں اور پھر اس کے دادا دادی بھی اس گھر میں شاہوں کی نوکری کر رہے تھے، اس گھر میں کام کاج کے لیے وہی ملازم مقرر تھے۔ نور کی ماں اس گھر میں جھاڑو پونجا کیا کرتی تھی، لیکن پھر ایک روز پہلے نوری کا باپ اس دنیا سے چل بسا اور پھر نوری کی ماں کینسر کی زد میں آ گئی۔ علاج کے لیے شاہ بی بی نے پیسے تو دیے تھے، مگر نوری کی ماں کی زندگی اتنی ہی تھی۔ نوری بھی اس گھر میں کبھی کبھار آیا کرتی تھی، جب رحیمہ اور ازلان شاہ دونوں کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ دور سے چھپ چھپ کر انہیں دیکھا کرتی۔ نوری کو تو بچپن سے ہی شاہ بہت پسند تھا، بس اپنے لبوں سے کبھی بیان ہی نہیں کر پائی تھی۔ جس پر نوری کی ماں پر آخری وقت تھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر شاہ بی بی سے کہا تھا کہ میری بچی آج سے آپ کے حوالے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی رویہ رکھیں، اسے اپنے گھر میں ملازمہ بنا کر رکھ لیں، یہ کام کاج کر دیا کرے گی، بدلے میں اسے ایک چھت مل جائے گی، یہ شاہ حویلی کے در و دیوار کے اندر رہے گی تو مجھے لگے گا یہ محفوظ ہے۔ یوں ایک جدی پشتی ملازمہ کی بیٹی کو وہ اپنے گھر میں پناہ دے چکے تھے۔ نوری کو کام کاج کرنے کا پتہ نہیں تھا، وہ تو 12 جماعتیں پڑھ چکی تھی اور اس کے بعد آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کے انتقال کے بعد ہر ایک چیز سے اس کا دل اٹھ کر رہ گیا تھا۔ پہلے پہل تو اس گھر میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن دھیرے دھیرے شاہ بی بی کے دل میں انجمن بیگم نے یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ لڑکی ہے تو نوکروں کی بیٹی، کتنے دن تک مفت کی روٹیاں توڑے گی ہمارے گھر میں؟ ہمارا گھر ہے کوئی یتیم خانہ تو نہیں جو ہم بے سہارا لڑکیوں کو اور یتیموں کو پالتے پھریں گے۔ اس لڑکی کو گھر کے کاموں میں لگائیں۔ شاہ بی بی نے ہی ازلان شاہ کے سامنے کہا تھا کہ یہ لڑکی آج کے بعد سے میرا خیال رکھے گی، میرے کھانے پینے کی ذمہ داری، میرے تمام تر خیال یہ نوری ہی رکھے گی۔ نوری کا اصل نام تو نور العین تھا، لیکن سب اسے نوری کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ یوں 2 سال سے نوری اس گھر میں رہ کر شاہ بی بی کی تیمارداری کر رہی تھی، ان کا خیال رکھ رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے کب ازلان کی نظریں نوری پر پڑیں اور اس کے دل میں وہ ایک خاص مقام کر گئی۔ ازلان شاہ کو بھی خبر نہ ہوئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ازلان شاہ منع کر چکا ہے۔ پھر بھی کملا بھائی نے کوارٹر میں جا کر نوری کو بہت ڈانٹا تھا، اسے چٹیا سے دبوچ کر کہا تھا کہ لڑکی خبردار جو خواب دیکھنے کی کوشش بھی کی تو نے تو، ورنہ تیرے جیسی لڑکیوں کے پر کاٹنا مجھے اچھے سے آتے ہیں۔ دیکھ رہی ہوں میں آج کل تو کیسے چھوٹے سائیں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھنا، یہ بڑے لوگ ہیں، شاہ خاندان کے لوگ، اپنے گھر کے لڑکے لڑکیوں کی شادی اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں،
جس طرح یہ طور طریقے تو نے اپنا رکھے ہیں نا، بہت جلد شاہ بی بی کے کان تیرے خلاف ایسے بھروں گی کہ تجھے پکڑ کر اس گھر سے چلتا کریں گی۔ چھوٹے سائیں کی شادی صرف اور صرف رحیمہ بی بی سے ہی ہونی ہے، سمجھی تو؟ اور چپ چاپ نوکرانی بن کر اس گھر کے کام کر۔ چھوٹے سائیں تو ہیں ہی ایسے معصوم دل، بھولے، بہت جلد ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، بس اوپر اوپر سے سخت دکھائی دیتے ہیں۔ اب دوبارہ تمہیں میں ان کے آگے پیچھے گھومتا نہ دیکھوں۔ اس دن نوری کی طبیعت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود کملا بھائی کے کہنے پر وہ اٹھی تھی۔ بخار سے وجود تپ رہا تھا، پورے بدن میں درد ہو رہا تھا۔ شاہ بی بی بھی اس روز اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ انہیں ناشتہ کرانے کے بعد نوری سے پورے گھر کے کام کملا بھائی اپنی نگرانی میں کروانے لگیں۔ جان بوجھ کر ایک ایک جگہ پر پوچھا 2 بار لگوا رہی تھیں کہ گھر بالکل چمکنا چاہیے۔ تمہارے ہاتھوں میں تو زور ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ نوری کو ڈانٹ رہی تھیں، لیکن تبھی کام کرتے کرتے نوری کا پاؤں پھسلا اور وہ جا کر سامنے صوفے پر لگی تھی۔ چکر تو پہلے ہی اسے آ رہے تھے، یوں گرنے کی وجہ سے وہ چلا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھر کے سارے ملازم وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ کملا بھائی جو اسے مسلسل کام کروائے جا رہی تھی، اسے یوں گرتا دیکھ کر پہلے تو غصے سے چلائی، آس پاس دیکھ کر کہنے لگی کہ اے لڑکی، ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تجھ سے، اب یہ ڈرامے بازی بند کر، اور کیا تماشا کھڑا کر رہی ہے؟ کملا بھائی گھبرا بھی رہی تھی کہ اگر اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی اور چھوٹے سائیں نے پوچھ لیا اسے کیا ہوا ہے، تو پھر تو اس کی نوکری پکی ہاتھ سے گئی۔ باقی کی ملازم بھی وہاں پر اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اس کے چلانے پر شاہ بی بی اور انجمن بیگم بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ رحیمہ نے اس کے چلانے کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن کمرے سے باہر نکلنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شاہ بی بی نے جب اسے یوں بے ہوش دیکھا تو خود پاس چلی آئی، ملازمہ سے کہنے لگی کہ پانی کے چھینٹے مارو۔ کیا ہو گیا اسے؟ فوراً پانی کے چھینٹے مارے گئے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، بلڈ پریشر کافی حد تک لو ہو چکا تھا۔ فوراً شاہ بی بی نے انجمن بیگم سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، ایک دم سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ شاہ بی بی نے تو کملا کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، کہنے لگی کہ اگر اس کی طبیعت خراب تھی تو کس نے کہا تھا اس سے کام کرواتی؟ میرا کھانا تو یہ کب کا بنا ہی چکی تھی، پھر کیوں ابھی تک یہ یہاں موجود تھی؟ کملا بھائی خود ہی تل ملا کر کہنے لگیں کہ ارے نہیں، مجھے تو خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں ذرا لاؤنج کی صفائی کر دیتی ہوں، میں نے تو اس سے کوئی کام نہیں کہا تھا۔ کملا بھائی نظریں ملائے بغیر یہ بات کہہ رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری طرف انجمن بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی نوری کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا، ساتھ ایک ملازمہ بھی موجود تھی۔ انجمن بیگم تو گاڑی میں ہی بیٹھی رہی تھیں، نوکرانی سے کہا تھا کہ جاؤ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ شاہ بی بی بھی نہ حد کرتی ہیں، ہمارے گھر کی نوکرانی بھی ایک نوکرانی کی خاطر مجھے بھیج دیا۔ وہ گاڑی میں ہی اپنا موبائل چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ نوکرانی اور ڈرائیور نوری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ بلڈ پریشر تو کافی لو تھا، مگر جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور رپورٹس آنے پر جو بات پتہ چلی، ڈاکٹر بھی حیران ہو چکے تھے۔ ایک نظر نوری پر ڈالی جو عمر میں 19-20 سال کی ہی لگ رہی تھی، لیکن کافی دبلی پتلی سی تھی، رنگ شفاف تھا، چہرے پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دونوں ملازم اور ڈرائیور کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ ہوا کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر بھی تھوڑی حیران ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو پھر معاملہ تو بڑا سنگین ہے، یہ لڑکی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سننا تھی کہ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نوری کو ہوش آ چکا تھا، وہ ملازمہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کیا تو نے؟ شاہ بی بی کو پتہ چلا تو پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ نوری جو پہلے گھبرائی ہوئی تھی ابھی بھی چکروں کی زد میں تھی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ جواب میں جب اس ملازمہ نے اسے خبر سنائی کہ تو ماں بننے والی ہے، کس کا بچہ ہے؟ کس کے ساتھ گناہ کرتی رہی ہے؟
تجھے تو ہم لوگ بڑا معصوم سمجھتے تھے، لیکن تو ایسی نکلی۔ یہ سن کر نوری کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بچے کا باپ کون ہے، لیکن وہ اس ملازمہ کو کیسے سمجھاتی۔ ملازمہ اسے لے کر گاڑی تک آئی تھی۔ انجمن بیگم نے ایک نظر نوری کو دیکھا اور پھر ملازمہ کو، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا تھا۔ اسے جواب میں ملازمہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں، بس بی بی جی ایسے ہی گرمی کی وجہ سے چکر آ کر گر گئی تھی۔ انجمن بیگم نے پہلے تو اس میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن جب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رپورٹس شاپر سے گر کر گاڑی میں گری تو انجمن بیگم کی تو نظریں وہیں پر ٹک چکی تھیں، کیونکہ یہ پریگننسی رپورٹ تھی جہاں پر صاف صاف لکھا تھا کہ نور العین پریگننٹ ہے۔ انجمن بیگم کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا، رو رہی تھیں۔ آخر کیسے بتاتی کہ اس کی کوکھ میں پل رہا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ شاہ کا ہے، اسی خاندان کا چشم و چراغ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ شاہ بی بی جو نور کی اس طبیعت کی وجہ سے کافی بوجھل سی بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں بچی کو کیا ہوا ہوگا۔ میں نے بھی اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گی، لیکن پتہ نہیں یہ کملا بھائی اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہی ہے۔ شاہ بی بی ابھی کملا بھائی کو ڈانٹ ہی رہی تھیں کہ جب انجمن بیگم نور کو اپنے ساتھ لے کر گھر داخل ہوئیں۔ شاہ بی بی اس سے پہلے پوچھتی کہ نوری کو کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ہی وہ غصے سے نوری کو بازو سے گھسیٹ کر شاہ بی بی کے قدموں میں گرا چکی تھی۔ نوری رو رہی تھی، اس کا ہاتھ سیدھا اپنے پیٹ کی طرف گیا تھا۔ شاہ بی بی نے جب انجمن بیگم کو ایسا کرتے دیکھا تو وہ دھاڑی تھی، کہنے لگیں کہ بہو یہ کیا طریقہ ہے، تم نوری کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیسے رکھ سکتی ہو، ہوا کیا ہے؟ انجمن بیگم چلا کر شاہ بی بی کو بتانے لگیں کہ شاہ بی بی یہ لڑکی جسے آپ اتنا معصوم اور اچھا سمجھ رہی ہیں، اسے اس گھر میں رکھے ہوئے ہیں، جانتی بھی ہیں اس نے کیا حرکت کی ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں نوکر بھی رکھے گئے ہیں تو نسلی رکھے گئے ہیں، مگر یہ لڑکی دیکھیے بغیر شادی کے ہی ماں بن چکی ہے۔ تبھی یہ محترمہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ شاہ بی بی کا تو ہاتھ اپنے سینے کی طرف گیا تھا۔ راحت شاہ بھی اسی وقت گھر پہنچے تھے۔ جس پل نوری کی حقیقت شاہ بی بی کو پتہ چلی وہ مزید رونے لگی تھیں۔ شاہ بی بی کو تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو چہرے پر حیرانگی آئی، لیکن اگلے پل غصہ بھی در آیا تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نوری کا منہ دبوچا تھا۔ منہ دبوچ کر کہنے لگیں کہ نوری یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیا سننے کو مل رہا ہے مجھے؟ کیا تو اس کردار کی مالک ہے؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ ارے ہم تجھے اس گھر میں کتنی عزت سے رکھتے آ رہے ہیں اور تو منہ کالا کرتی پھر رہی ہے۔ اگر اتنی ہی جوانی منہ زور ہو چکی تھی تو مجھے بتاتی، میں تیری شادی کروا دیتی۔ یہ حرکت تو نے کی تو کی کیسے؟ شاہ بی بی کا سانس پھولنا شروع ہو چکا تھا۔ انہیں نوری سے یہ امید نہیں تھی۔ نوری ان کے قدموں میں بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ شاہ بی بی پلیز میری بات سنیے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، میری بات پر یقین کریے۔ لیکن عین اسی وقت اذلان شاہ گھر داخل ہوا تھا۔ اس گھر کا ماحول دیکھ کر تو وہ ٹھٹکا تھا۔ سبھی یوں کھڑے تھے جیسے سب کو سانپ سونگھ چکا ہو۔ سامنے شاہ بی بی کھڑی تھی اور نوری ان کے قدموں میں بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اذلان شاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا چکا تھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ نوری شاہ بی بی کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا کیا نوری نے؟ اذلان شاہ غصے سے بپھر چکا تھا، لیکن اگلے ہی پل انجمن بیگم غصے سے تڑپ کر کہنے لگی کہ ارے بیٹا دیکھو اس کی حرکت، یہ لڑکی پتہ نہیں کس کا گناہ پال رہی ہے اپنے وجود میں، نہ جانے کس کا ناجائز خون اپنے بدن میں پال کر اس نے شاہ خاندان کا نام ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی۔ بے ہوش ہو گئی تھی کام کرتے کرتے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں تو یہ رپورٹ آئی ہے۔ جس پر رپورٹ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھی تو سچ مچ وہاں پر لکھا تھا کہ نوری پریگننٹ ہے۔ شاہ بی بی نے غصے سے اپنا پاؤں نوری کے سینے پر مارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، اذلان آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا۔ وہ شاہ کے مضبوط حصار میں آ چکی تھی۔ جب روتے ہوئے اس نے شاہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں کئی طرح کی بے بسی اور شکایت تھی۔ یہی وقت تھا جس سے نوری ڈر رہی تھی۔
اذلان نے اگلے ہی پل انتہائی غصے کے لہجے میں کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہ ہی نوری نے منہ کالا کیا۔ آپ سب اپنی زبان کو لگام دیں، یہ میرا بچہ ہے اور جائز بچہ ہے، شاہ خاندان کا خون نوری کے بدن میں پل رہا ہے۔ یہ الفاظ اذلان شاہ کے منہ سے نکلنا تھے کہ سب کو سانپ سونگھ چکا تھا، جبکہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑی رحیمہ جو کچھ دیر پہلے نوری کو سب سے ڈانٹ کھاتا جھڑکے کھاتا دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ اذلان شاہ کے منہ سے یہ حقیقت سن کر اصل قیامت تو اس پر ٹوٹی تھی۔ مارے صدمے کے وہ وہیں گر پڑی تھی۔ اسے گرتا دیکھ کر انجمن بیگم اور راحت شاہ اس کی طرف بڑھے تھے، مگر شاہ بی بی کے سامنے سر جھکائے کھڑا نوری کو بالکل اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ نوری شاہ کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے بچوں کی طرح شکایت لگا کر کہہ رہی تھی کہ شاہ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شاہ نے نظر اٹھا کر اپنی دادی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، صرف اتنا بولا تھا کہ میں نوری کو کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شاہ نوری کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا، شاہ بی بی وہیں سے بولی تھیں، خبردار جو تم نے اس نیچ لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جانا چاہا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مگر جواب میں اذلان انتہائی نرم لہجے میں سر جھکا کر بولا تھا کہ شاہ بی بی یہ کوئی نیچ لڑکی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ آج سے نہیں 3 مہینے پہلے میں نوری سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ اذلان شاہ عرف چھوٹے سائیں کی محبت ہے، من چاہی بیوی ہے، یہی مقام میرے خیال سے میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ اتنا کہہ کر اذلان نوری کو کمرے میں لے جا چکا تھا۔ نوری اذلان شاہ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جانتی اب کیا ہوگا، مگر اذلان شاہ اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی دیتا ہوا چپ کرا رہا تھا، مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا شاہ تمہارے ساتھ ہے، تم مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے والی ہو، اس گھر کو وارث دینے والی ہو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی اور سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اذلان شاہ جب باہر آیا تھا تب تک انجمن بیگم اور راحت شاہ اپنی بیٹی رحیمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ جانے سے پہلے یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اذلان جواب میں یہ بولا تھا کہ چچی میں نے آج تک آپ کی بیٹی کو کبھی وہ سنہرے خواب دکھائے ہی نہیں، نہ ہی اس سے کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، یا میں نے اس کے ساتھ شادی کی حامی بھری۔ آپ لوگوں نے خود اس کے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈال رکھی تھیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ شاہ بی بی غصے سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی اذلان شاہ ان کے پاس گیا تو ایک زناٹے دار تھپڑ اذلان کے منہ پر مار چکی تھیں۔ کہنے لگی یہ کیا حرکت کر دی تم نے؟ یہ خاندان کے سامنے ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ خاندان والوں میں جب پتہ چلے گا کہ اذلان شاہ نے خاندانی لڑکی کے بجائے ایک نوکرانی کی بیٹی سے شادی کر لی ہے تو کیا گزرے گی ان پر کہ اب ہماری نسل ایک کمزاد لڑکی سے چلے گی، ہماری نسل کو بجائے شاہ خاندان کی لڑکی کے کسی اور ذات کی لڑکی آگے بڑھا کر لے جائے گی۔ شاہ بی بی رو بھی رہی تھیں اور اذلان کے سینے پر مکے مار رہی تھیں، اسے تھپڑ مار رہی تھیں، مگر اذلان انہیں اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا میری بات سنیے، یہ صرف اور صرف بے تکیہ باتیں ہیں، ابھی آپ غصے میں ہیں، میں جانتا ہوں میں نے آپ سے یہ بات چھپا کر غلطی کی، لیکن ایسا کرنا میرے لیے لازم تھا کہ آپ کو اپنے خاندان والے اور یہ ریت رواج اپنے پوتے کی خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ بھلے ہی شاہ بی بی رو رہی تھیں، لیکن روتے ہوئے چادر سے اپنے آنسو صاف کرتی کہنے لگیں کہ نہیں، مجھے ہر ایک چیز سے بڑھ کر تمہاری خوشیاں ہی ہیں۔ اذلان اپنی دادی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ جب میری خوشی آپ کو ہر ایک چیز سے بڑھ کر عزیز ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نوری ہی میری خوشی ہے۔ تمام تر خوشیاں مجھے نوری دے سکتی ہے۔ ہاں، اس سے نکاح کرنا میری غلطی ہے، مجھے آپ کی موجودگی میں، آپ کی رضامندی میں اس سے نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن جس پل اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تو نوری کے چچا کا بیٹا اس پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ انتہائی بگڑا ہوا اور بدکردار لڑکا تھا۔ نوری سے شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک تو اس سے اس کے ماں باپ کی زمین ہتھیا سکے، دوسرا اسے نوری سے نہ کوئی محبت تھی نہ ہی اس کی عزت کر سکتا تھا۔ نوری کے سامنے کتنی ہی مرتبہ محلے گاؤں کی عورتیں
اس کی کزن کی شکایتیں لے کر آ چکی تھی کہ وہ ان کی بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ جس روز نوری ہمارے گھر آئی تھی اس سے اگلے روز ہی دروازے پر مجھے اس کا وہ کزن ملا تھا جو اسے کھڑا دھمکا رہا تھا اور بار بار اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہی وقت تھا جب میں نے نوری سے اس بارے میں پوچھا اور اس نے مجھے اپنی حقیقت بتائی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے زبردستی دھمکانے کے لیے آ جاتا ہے۔ نوری کی مدد کے تحت ہی صحیح میں نے اس کے تمام تر زمینی جھگڑے اور جائیداد وغیرہ اس کے نام کروائی، اس لڑکے سے بھی اس کا پیچھا چھڑوایا، مگر جس روز یہ گاؤں سے میرے ساتھ واپس حویلی آنے لگی اس رات میں بہک گیا۔ نوری کو دیکھ کر مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو چکا تھا، اس لیے میں نے نوری کو گناہ کرنے کے لیے ورگلایا۔ جانتی ہیں شاہ بی بی، اگر یہ غلط لڑکی ہوتی تو میرے ساتھ چند لمحات گزارنے کے بعد مجھے سرعام بد کردار کر دیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے صاف مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کو سچ میں مجھ پر دسترس چاہیے تو مجھ سے نکاح کریں، میں تبھی اپنا آپ کو سونپوں گی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا، مگر جس پل میں واپس گاؤں سے نکل کر حویلی میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے غلطی کر دی۔ ایک لڑکی کی محبت میں اس قدر غافل ہو گیا کہ شاہ بی بی کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا بھول گیا۔ میں جانتا تھا آپ میری اور نوری کی شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، آپ کو ایک عرصہ لگے گا یہ حقیقت اپنانے میں، اس لیے میں نے اپنا اور نوری کا یہ رشتہ مخفی رکھا۔ یہ بچہ میرا ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ بس اب میں نوری کو اس کا مقام دلانا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی آپ کے سامنے ہے، اتنے مہینوں سے یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی ہے، پھر بھی اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، نہ ہی کسی طرح کا اپنی عادات میں بدلاؤ لایا۔ وہ یہاں پر رہنے والے ہر ایک رشتے کے لیے مخلص ہے۔ شاہ بی بی کے دل پر اس وقت تو ان باتوں نے اثر نہیں کیا تھا، مگر دھیرے دھیرے اپنے پوتے کی خوشی کی خاطر ہی وہ نوری کو اپنے پوتے کی بیوی کے روپ میں اپنا چکی تھیں۔ انجمن بیگم کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت شور مچایا۔ رحیمہ رو رو کر الگ بے حال تھی، کیونکہ چھوٹے سائیں کی بیوی وہ اس لیے بھی بننا چاہتی تھیں تاکہ یہ ساری جائیداد کی مالک ان کی بیٹی ہی بن سکے۔ اگر رحیمہ اور اذلان شاہ کی شادی ہو جائے تو یہ جائیداد صرف اذلان کی نہیں بلکہ ان کی بیٹی کے حصے میں بھی آ سکتی تھی۔ رحمت شاہ کا اپنا تو کوئی بیٹا تھا نہیں، گھر کا سردار تو اذلان کو ہی بننا تھا۔ بہرحال ان کے خواب ملیا میٹ ہو چکے تھے اور اذلان نے باقاعدہ طور پر نوری کو اپنی بیوی کے روپ میں سب کے سامنے قبول کیا۔ ایک گرینڈ ولیمہ کر کے تمام تر خاندان والوں کو اکٹھا کیا گیا۔ نوری واقعی اذلان کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ رحیمہ ایک جانب کو منہ سجائے گھوم رہی تھی، بار بار اپنی امی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگتی۔ انجمن بیگم بھی یہ کہتی کہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اس نوری کی بچی نے تو ایسا لمبا ہاتھ مارا ہے کہ ہم تکتے رہ گئے۔ خاندان والوں نے باتیں کی، لیکن اذلان شاہ کو فرق کہاں پڑتا تھا؟ لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا تھا۔ 2 دن باتیں کریں گے پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ جس پل نوری نے بیٹے کو جنم دیا تو شاہ بی بی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اذلان شاہ کی اولاد کو دیکھ کر شاہ بی بی پوری طرح نوری کو اپنی بہو تسلیم کر گئی، جبکہ اذلان شاہ کے دل میں نوری کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔